مسلمانوں نے پاک و ہند میں بر صغیر میں جب حکومت کی تو پھر انگریز جو ہے وہ تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا اور مسلمانوں کے درمیان اس نے تفریق ڈالنا شروع کر دی اور تفرقہ بازی پھیلانا شروع کر دی۔ یہ بڑا مکار ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، یہ اپنی وار بہت کم کرتا ہے، یہ زیادہ وار مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن کر کے کرتا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر ایسے ملاؤں کو اس نے خرید لیا کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی کے آخری ہونے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ چاہے تو لا سکتا ہے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اللہ چاہے تو اللہ کے نبی کے بعد نبی لا سکتا ہے، ممکن ہے اگر اللہ چاہے۔ اور پھر یہ عقیدہ بھی انگریز کی پالیسی پر دے مارا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ملاؤں نے یہ بھی لکھا کہ اللہ معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، یعنی قدرت کو یہاں تک لے گئے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء ہے، اور علی کل شیء کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر شے پر، اور کل کا اطلاق ہر چیز پر آتا ہے۔ کذب ممکن ہے، یہ ان کے فتاوی جات میں اب بھی عبارتیں موجود ہیں۔ جب یہ دو باتیں پہنچی شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اس کا امکان ہے، کچھ ایسے ملا ہیں انگریز کی جو چال چل رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ تو جب انہوں نے یہ باب کھولا تو مرزا قادیانی ملعون نے کہا چلو تم ملا ہو، تم کہتے ہو کہ آ سکتا ہے، تو پھر لو ایک عدد نبی جھوٹا کذاب قادیان سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اصل راستہ ملاؤں نے کھولا ہے۔ تو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور سب سے پہلے یہ بات کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اللہ کی شان اس لفظ کے ساتھ نہیں بیان کریں گے جس کے اندر عیب کا معنی ہو۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، غلط بات ہے، اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے سب سے پہلا جو رسالہ قائم کیا، سبحان الصبوح عن عیب کذب قبیح، کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی یہ تفسیر کرنا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، یہ اللہ کی طرف عیب کے معنی کی نسبت کرنا ہے۔ فرمایا کہ قرآن اللہ کے پاکی بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ یہ کہ قرآن کی آیات کو پڑھ کے اللہ کے عیب کی بات کی جائے۔ فرمایا کہ جو خالق کائنات ہے نہ اس کی طرف عیب کی نسبت کر سکتے ہیں، وہ ذات ہے ہی ایسی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ فلہذا آپ نے فتویٰ جاری کر دیا، جس ملا، جس دارالعلوم، جس مکتب کا یہ نظریہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسرا آپ نے رسالہ قائم کیا کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلے غلط طریقے سے بتایا جاتا ہے، گستاخی کی اللہ کی اور اس کے نبی کی، اور یہ انگریز نے جو لکھ کے دیا اس پر یہ ملا چلے، ابن الوقت ہوتے ہیں، یہ پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، یہ مناصب کے جو ہیں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ بریلی شریف کے اندر یو پی میں بیٹھ کر شیخ احمد رضا خان نے ان ملاؤں کے خلاف لکھنا شروع کیا اور ایک ادارہ قائم کیا کہ ہندوستان کی وہ زمین ہے کہ جس میں 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے ہیں، اس زمین کے اندر کسی ایسے شخص کو حق نہیں جو اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے۔ فرمایا ایسا کوئی شخص بھی ہم برداشت نہیں کریں گے۔
ادھر بریلی میں